ایک باپ اپنی بیٹی کی کہانی سناتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ نا، ہمارے خاندان میں ایک رواج تھا کہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے تھے، اور جس کسی نے بھی اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیا تو برادری والے اس کا حقہ پانی بند کر دیتے تھے، اسے میل جول ختم کر دیتے تھے۔ کہتا ہے ہمارے جو چاچے تھے، رشتے دار تھے نا، سب دشمن دار تھے۔ دوسری ایک برادری تھی، اس سے ہماری دشمنی چلتی تھی، ان کے بھی کئی بندے مار چکے تھے اور ہمارے بھی کئی بندے مر چکے تھے۔ کہتا میں ایک دن گھر آیا نا، تو میری عادت تھی گھر میں نا پھل فروٹ لے کے آتا تھا۔ جب لے کے آیا پھل تو بڑے لڑکے کو دے دیا۔ میرے 3 بچے تھے، 2 لڑکے بڑے اور ایک لڑکی چھوٹی۔ تو لڑکے لڑتے ہیں اس پہ، یہ میں زیادہ لوں گا، میں زیادہ لوں گا، اور بیٹی کے ہاتھ میں آیا صرف ایک مالٹا۔ بیٹی مالٹا لے کے میری گود میں بیٹھ گئی، مالٹا چھیلا بڑے پیار سے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ اس کے بعد اس کے اوپر سے ریشو صاف کیے ہیں اور چھیل کے میرے منہ میں ڈال دیا۔ کہتا اس دن مجھ کو نا اتنا فیل ہوا کہ بیٹی نے اپنا حق مجھ کو دے دیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن میری سوچ بدل گئی کہ میں نے اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینا ہی دینا ہے، برادری جائے بھاڑ میں۔ اور برادری چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ یہ سوچ لے کے میں بھی بچے بڑے ہوتے گئے۔ جب بچے بڑے ہوئے تو جو میری بیٹی تھی، اس نے میرے آنے سے پہلے میری چرپائی کو اچھے سے بچھا کے، چرپائی پہ چادر بچھا کے، تکیہ رکھ کے، اور میں حقہ پیتا تھا۔ جب حقہ تیار کرتے ہیں تو حقے کو چلانے کے لیے کش کھینچنے پڑتے ہیں، وہ کش کھینچ کے حقہ تیار رکھتی۔ میں نے ایک دن بیٹی کو حقہ تیار کرتے دیکھ لیا، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے بیٹی سے کہا، بیٹی تم جب حقہ تیار کرتی ہو نا تو یہ کام تم مت کیا کرو، کوئی اور کر لیا کرے۔ بیٹی کہتی ہے مجھ کو ابو جی آپ کے سارے کام کر کے نا بہت خوشی ملتی ہے، تو اگر آپ کو اتنا برا لگتا ہے نا حقہ کھینچنا میرا، تو آپ حقہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہتا مجھ کو اتنا برا لگا نا، اور وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی حقے کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ گھر میں نہ باہر میں، کیونکہ ہماری دشمن تھی، دشمن دار لوگ تھے۔ تو جب بھی رات کو گھر سے نکلتا، اکثر اوقات اسلحہ لے کے نکلتا، پستول یا کوئی بھی چیز ساتھ ہوتی۔ تو بیٹی اس رات جاگتی رہتی، ابو کا انتظار کرتی۔ جب میں گھر پہ آتا کہتا ابو جی کھانا لگا دوں، اس سے میں کہتا بیٹا سو جایا کرو۔ بیٹی کہتی ہے ابو جی جب آپ پستول لے کے جاتے ہو نا باہر، میرا دل دھک دھک کرتا ہے۔ اور جب بھی کبھی خاندان میں سننے میں آتا ہے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اس پہ فائرنگ ہوئی ہے، تو بیٹی کا جو بی پی تھا نا لو ہو جاتا۔ میں بڑی فکر کرتا تھا بیٹی کے بارے میں۔ میں سوچتا تھا اس کو جائیداد میں حصہ دینا ہے اور یہ کام سارے چھوڑنے ہیں جو برادری میں ہو رہے ہیں۔ تو میرے پاس 12 ایکڑ زمین تھی جو خاندان ماں باپ کی طرف سے آئی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں جائیداد تقسیم کروں تو بیٹے جو سے نا اپنی بہن کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ سوچتا رہتا تھا کروں تو کروں کیا۔ ایسے ایک دوست سے ذکر کیا، وہ دوست سعودی عرب میں تھا، وہ ایک کمپنی کا ٹرالا ہوتا ہے نا وہ چلا رہا تھا۔ اس نے کہا بہتر ہے تو برادری سے ہٹ جائے گا تو بہتر ہے یہاں پہ آ جا، برادری چھوڑ نہیں سکتا تو سائڈ پہ رہے گا تو شاید سکون رہے گھر میں۔ حتیٰ کہ زمین اچھی تھی، کمائی اچھی ہو رہی تھی۔ میں زمین بیٹوں کے حوالے کر کے سعودی عرب آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد ٹرالا چلاتا اور اچھا گزر بسر ہو رہا تھا اور پیسے جمع کرتا رہا۔ میں سوچا کہ اپنی بیٹی کے نام پہ نا ایک پلاٹ خریدوں گا اور بیٹی کے نام چپکے سے کرا دوں گا، کسی کو پتہ نہ لگے۔ ایسے ہی وہاں پہ سعودی عرب میں ایک اپنی قوم کے لڑکے سے ملاقات ہوئی، جو برادری کا تو نہیں تھا، قوم وہی تھی، وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ لڑکا بڑا اچھا تھا، سلجھا ہوا تھا، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ مجھے لڑکا اتنا اچھا لگتا، کاش یہ میرا داماد بن جائے۔ اب میں وہ لڑکا مجھ کو استاد بولتا تھا، سعودی عرب میں جتنے بھی دوست تھے سب مجھ کو استاد بولتے تھے۔ کہتا ہے نا میں ہر وقت نا اس کی مدد کوئی، وہ نا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور اپنی بہنوں کی شادی کرنے کے بعد وہ سوچتا تھا اپنی شادی کروں گا۔ تو لڑکا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیا ذمہ دار لڑکا ہے۔ ایک دن لڑکا بتاتا ہے کہ میرے ماں باپ اور بڑا بھائی عمرے پہ آ رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان سے جا کے ملوں گا، دیکھوں گا اس کے ماں باپ کس طرح کے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکا شریف ہو، ماں باپ جو ہوتے ہیں برادری کے لڑاکو ہوں۔ جب عمرے پہ آئے تو میں اس کے ساتھ گیا اور پھل فروٹ لے کے گیا، اس کے ماں باپ سے ملا، ان کو اچھے ہوٹل میں کھانا کھلایا، ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اس کے ماں باپ بڑے خوش ہوئے مجھ سے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی نا شریف سلجھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں کوئی نا اکڑ خان لڑائی جھگڑے بات نہیں ہے۔ اب میرا دل کرے کہ کسی طریقے نا یہاں پہ اپنی بیٹی کی بات کروں، ان کے بیٹے کا رشتہ مانگ لو اپنے بیٹی کے لیے۔ موقع کئی بار آیا، منہ پہ بات آئی پر میں کہہ نہ سکا۔
رمضان کا مہینہ تھا، اس کے ماں باپ عمرہ کے لیے چلے گئے۔ کہتا جب رمضان کے مہینے کے اینڈ پہ میں پاکستان آیا چھٹی پہ آیا تو میں نے ایک پلاٹ خریدا اپنی بیٹی کے نام پہ۔ بیٹی کو ساتھ لے کے گیا، بیٹی سے کہا بیٹا مجھے معلوم ہے ہماری برادری میں نا بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینا بڑا برا سمجھتے ہیں، میں یہ باہر جو پیسہ کمایا نا یہ تمہارے نام پہ ایک مین پہ سوسائٹی میں پلاٹ خریدا ہے، کسی سے ذکر مت کرنا، یہ پلاٹ میں تمہارے نام پہ کرتا ہوں۔ کہتا ہے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا ماتھا چوما، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اب انہی دنوں میں نا جب بھائی وغیرہ کٹھے ہوئے، جو سب سے بڑا بھائی تھا نا اس کا، وہ ساتھ کسی گاؤں میں ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی تھی، اپنے گاؤں میں نہیں رہتا تھا، ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی تھی اور زمین پہ قبضہ بھی کیا ہوا تھا، ان کا قبضہ گروپ تھا، بدماش تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اسلحہ ساتھ رکھتے تھے۔ کہ اس کا لڑکا تھا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور میری بیٹی پڑھی لکھی تھی۔ وہ بھائی آیا، آتے ہی کہا بھائی ہاں بھائی آ گیا ہے، میں نے بڑے دن سے بات سوچ رکھی تھی، اب تو آ گیا ہے تو میرا بیٹا بھی جوان ہے تیری بیٹی بھی جوان ہے، رشتہ کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے میرا بالکل دل نہ کرے، اس کی بات سننے کے بعد نا دل نہ مرجھا سا گیا کہ اپنی بیٹی کے رشتہ وہاں پہ کروں جس کا کوئی پتہ نہیں کب گولی لگ جائے۔ اس نے کئی بندوں کے ساتھ لڑائی لے رکھی تھی، کئی جھگڑے تھے، کئی بار فائرنگ کر چکا تھا، اس پہ بھی گولیاں چل چکی تھی۔ خوشی نہ ہوئی اور رشتے سے انکار نہیں کر سکتا تھا، انکار کرتا برادری والے بہت برا مناتے۔ بیٹی کی قربانی دینی پڑ گئی اور وہاں پہ میں رشتہ طے کر دیا، ان سے کہا کہ میں جب آؤں گا نا چھٹی جاؤں گا دوبارہ اگلے سال پھر شادی کریں گے۔ اور سوچتا رہتا کاش کوئی ایسا حل نکلے کہ جان چھوٹ جائے مجھ کے اپنے بھائی کے ساتھ، رشتہ نہ کرنا پڑے بھائی کے بیٹے کے ساتھ۔ سوچتا رہتا، گھر میں ایک حویلی تھی خالی تھی اور بیٹی پڑھی لکھی تھی، کہتی ابو تو کہیں باہر تو نہیں جا سکتی، حویلی میں اسکول نہ کھول دوں۔ میں نے سوچا کہ بیٹی اس طرح دل لگا رہے گا، کیونکہ بیٹی کا سنا نا رشتہ وہاں پہ ہو رہا ہے، بیٹی بھی مایوسی ہو گئی تھی، تو وہاں پہ پھر نا حویلی میں اسکول کھول دیا۔ محلے کے گاؤں کے بچے آنے شروع ہو گئے، اسکول بھی چل پڑا، کسی کے پاس پیسہ ہے تب بھی فیس دینے کو ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی بچے پڑھتے، اور گاؤں کے محلے کے سب لوگ نا میری بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے، بڑی نیک ہے، باقی لوگوں کی طرح اس میں کوئی عادت نہیں ہے جو اس کے بڑے لوگ ہیں۔ دن گزرتے گئے اور آخر میں وقت آیا چھٹی چلا گیا۔ چھٹی گیا تو ادھر دھوم دھام سے تیاری ہو رہی ہیں، ادھر ہمارے گھر میں بھی تیاری ہو رہی ہیں، سارا گھر خوش تھا سوائے میرے اور میری بیٹی کے، اور کیا کریں قربانی دینی پڑنی تھی۔ سارے کام ہو گئے، اور جو لڑکا تھا نا وہ بھی چھٹی آیا ہوا تھا، جو میرے ساتھ تھا کمپنی میں کام کرتا تھا، تو کیونکہ میرا بڑا احترام کرتا تھا، اس کے گھر میں کبھی بھی بہن بھائی شادی ہوتی، خرچے کی ضرورت ہوتی پیسے کی، تو میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، تو میں نے کئی بار اس کی مالی مدد کر چکا تھا۔ تو لڑکا بھی شادی پہ کہتا میں ابھی آؤں گا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نا شادی پہ آیا، ادھر برات کا انتظار کر رہے ہیں، میرج ہال بک نہیں کرایا تھا، گاؤں میں پنڈال سے جایا ہوا تھا کہ یہاں برات آئے گی، وہ کافی مہمان آئے ہوئے تھے اور مہمانوں زیادہ گن مین تھے، ادھر گن مین ادھر گن مین، راستے کے ہر چوک پہ گن مین کھڑا ہوتا تھا۔ برات جب گھر سے نکلی ہے نا، وہ نا ایک پیر کو مانتے تھے، تو جو میرا بھائی کا بیٹا تھا، جو میرا داماد بننے والا تھا، وہ دربار پہ رکتے ہیں اور پیر کے پاس جاتے ہیں دربار پہ سلام کرنے کے لیے۔ جو ہی سلام کر کے باہر گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے نا، وہ پہلے جو دشمن تھے دھاک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے فائرنگ کر دی، اور فائرنگ سے جو میرا ہونے والا داماد تھا موقع پہ ہی جہاں بک ہو گیا۔ جب خبر گھر میں پہنچی ہے تو کہرام مچ گیا، ادھر سب نے اسلحہ پکڑ لیا، ڈھونڈتے ہیں کہ انہوں نے مارا ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ کہتا میں بہت دکھی تھا کہ میرے بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا، دل میں ایک سکون سا تھا، کبھی بھائی کے دکھ میں نہیں چاہتا تھا، اور سکون تھا کہ میری بیٹی کی زندگی بچ گئی، شاید کل کو ایک سال کچھ ہوتا، ابھی تو نکاح نہیں ہوا، تو جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سارے گھر بار میں رون پٹنا شروع ہو گیا۔ اس لڑکے کے ماں باپ جہاں آئے ہوئے تھے وہ بھی مجھ سے نا دکھ شیئر کرتے ہیں، بھائی آپ برات سجی ہوئی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں اور ماتم کا سما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے، آپ کے بھائی کو بھی۔ بہت بڑا ثانیہ پیش آیا، وہیں پہ وہ موقع بھی نہیں تھا بات کرنے کا، اور اگر موقع چھوڑ دیتا تو شاید زندگی میں کوئی موقع نہ آتا۔ میں اس لڑکے کو اس کے ماں باپ کو سائڈ پہ لے کے گیا، ان سے جا کے کہا کہ نا
ہمارے خاندان میں بہت دشمنی ہے، میں دشمنی ختم کرنا چاہتا ہوں، پر میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میرے بھائی نے رشتہ مانگا تو میرا دل نہیں تھا، لیکن میں نے ہاں کر دیا۔ میں نے جب سے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے نا، اتنا تمیز والا، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ابھی یہ موقع نہیں ہے کرنے کا، پر مجھے ڈر ہے کہیں یہ نہ ہو کہ میں انتظار میں بیٹھا رہوں اور رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ جب لوگ آپ عمرے پہ آئے تھے، میں جب بھی کئی بار زبان پہ بات لایا اور دل میں رہ گئی بات، زبان سے باہر نہ آئی۔ وہ لڑکے کے ماں باپ پریشان کہ یار کون سی بات ہے جو اس وقت گھر میں لڑائی جھگڑے کا سما ہے، گھر میں قتل ہو چکا ہے، ہم کو سائڈ پہ لگے بات سمجھا رہا ہے۔ ان سے کہتا جی آپ کا بیٹا جوان ہے کہ رشتہ کر رکھا ہے؟ رشتہ تو کہیں نہیں کر رکھا۔ کہتا میرے ہاتھ جوڑے ہیں آپ کے آگے، میری لاج رکھ لو، میری بیٹی کا رشتہ کہیں بھی ہو جائے گا، برادری میں کہیں بھی کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ میرا جو داماد بنے نا، آپ کا بیٹا بنے۔ وہ لڑکا بھی دیکھتا ہے اور لڑکے ماں باپ بھی دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے یہ بات ہم تینوں کے درمیان میں ہے، اگر آپ ہاں کرتے ہو تب بھی اور نہ کرتے ہو تب بھی۔ وہ لڑکا کہا استاد جی آپ کے احسان میرے پر بہت ہیں، پر یہ مت سمجھنا میں احسان کا بدلہ دے رہا ہوں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو میرے ماں باپ فیصلہ کریں گے میں فیصلے پہ آمین کہوں گا۔ لڑکے کے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ استاد واقعی تو استاد آدمی ہے، تو نے بہت طریقے سے بات کیا، جب تیرا دل کرے نا، جو تمہارے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں بتا دینا، ہم برات لے کے آ جائیں گے۔ اور یہ بات ابھی بھی ہم تینوں میں رہی ہے، چوتھا آپ جانتے ہو۔ لو جی وہ بات ختم ہو گئی، وقت گزرتا رہا، ان کی دشمنی تھی، یہ ان کے ڈیرے پہ گئے، ان کو بندوں کو مارا اٹھایا، لمبا سلسلہ چلتا رہا۔ جب یہ بات پھیل ختم ہو گئی تو اس بھائی نے جو استاد ہے اپنے بھائی سے کہا یار میری بیٹی کے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری ہی قوم کا ہے، میں سعودی عرب میں تھا، مجھے لڑکا اچھا لگتا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے بھائی، یہ اس کو یہ ڈر تھا کہ برادری والے ناراض نہ ہو جائیں۔ جہاں پہ برادریاں بیٹھی ہوتی ہیں نا، وہاں برادری میں باہر فیصلہ کرنا، اکیلے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب برادری والے نے ہاں کر دی، اس نے پھر ان کو کہا کہ بھائی آپ آ جائیں، پھر وہ آئے، ایک رسم ہوئی، منگنی ہوئی، کچھ دن بعد دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ باپ کو نا اپنی گڑیا سے اور بیٹی کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے، اور یہ وہی باپ تھا جو بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ جو پیار ہے نا، جیتنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، جتانا پڑتا ہے کہ مجھ کو پیار ہے۔ اس چھوٹی سی بچی کی وہ حرکت تھی نا، جو مالٹا چھیل کے باپ کے منہ میں ڈالنا مالٹا، اس نے باپ کا دل جو تھا نا موم کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے بہت سے خاندان ہیں جہاں پہ بیٹیوں کو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا نا عیب سمجھا جاتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری جائیداد جون سی ہے نا تقسیم ہو رہی ہے، دوسروں کے پاس جا رہی ہے، اس کی شادی کرا دیا، پڑھا دیا، شادی پہ خرچہ کر دیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے بندو، جو شریعت میں دیا ہوا ہے نا حق، اس سے مت چھینو، ہو سکتا ہے اس کو دینے سے آپ کی جائیداد میں برکت آ جائے، ورنہ جتنی بھی زمین جائیداد لڑائی جھگڑے والی ہوتی ہے نا، اس پہ قتل، غارت، بدماشی، قبضہ یہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہے، ایک برادری ہے جٹ برادری جو گجرات کی رہنے والی ہے، ان کا واقعہ ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ تھا ٹرلا چلا رہا تھا، اس کا ہی دوست تھا، اس نے آگے ہم کو شیئر کیا تھا۔ اگر آپ کو اس بار واقعے میں تھوڑا بھی سبق لگے نا، تو آگے اس لازمی شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔